بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی بات کا اثر مومن بندے کے دل پہ ہونا چاہیے، صرف کانوں کی حد تک محدود نہ رہے۔ یعنی جب کوئی دین کی بات سنے، نصیحت کی بات سنے، کانوں پہ تو اثر ہوتا ہی ہے، آدمی سنتا ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کس پر اثر ہو؟ دل پر۔ اور دل پر اثر ہوگا جب انسان دل پر اثر ہونے کی نیت سے سنے۔ اگر دل پر اثر کرنے کی نیت سے مومن بندہ دین کی بات سنے گا اور عمل کی نیت کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات ضرور ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اللہ پاک کا فرمان وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک اولاد کو جب اس بات کا استحضار ہو کہ میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ دھیان ہو کہ میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا کہ بہت سے کاموں کے کرنے کو جی چاہے گا، لیکن چونکہ استاد دیکھ رہے ہیں، والد صاحب دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں، تو جی چاہنے کے باوجود اسے کیا ہے؟ رکا رہے گا۔ اور بعض مرتبہ کسی کام کے کرنے کو استاد نے کہا، والد نے کہا، کسی ذمہ دار نے کہا، اب وہ کام میں لگا ہوا ہے، اب جی چاہتا ہے کہ فی الحال نہ کروں، کام کرنے سے رک جاؤں، لیکن اس کو ذہن میں ہے کہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، ذمہ دار دیکھ رہے ہیں، فوراً اس کا اثر پڑ گیا کہ جس کام کو وہ کر رہا تھا اس کا جی کیا چاہ رہا تھا؟ فی الحال بیٹھا رہوں، نہ کروں، لیکن چونکہ استاد دیکھ رہا ہے، والد صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے، تو فوراً اثر پڑ گیا کہ اس نے کام کو کیا رکھا؟ جاری، حالانکہ اس کا جی کیا چاہ رہا تھا؟ فی الحال وہ رکا رہوں۔ تو بعض مرتبہ کسی کام کے کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس استحضار کی وجہ سے کہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کام کے کرنے سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض، تو آدمی کیا ہے؟ رکتا ہے۔ اور کبھی کسی کام کے چھوڑنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ والد صاحب اور فلاں استاد دیکھ رہے ہیں، اس کام کو کیا کرتا ہے؟ مسلسل کرتا رہتا ہے۔ ہاں، پھر وہ سستی سے کام نہیں کرتا، چستی سے کرتا ہے۔ بعض میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا، لگا ہوا ہے۔ ایک اولاد کو جب اس بات کا استحضار ہو کہ میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر کسی کام کے اندر غفلت اور سستی نہیں کرے گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کے والدین کو ناگوار گزرے یا جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ یہ اس بچے کے بارے میں ہے جو اولاد صالح ہو،
ایک ایک کی باتیں بالکل سارے حدود پار کر چکے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ شاگرد کو اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ درجے میں کلاس میں بیٹھ کر کوئی گڑبڑ کرے۔ ماتحت کو جب یہ احساس ہو کہ میرا ذمہ دار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ چوکنا رہتا ہے کہ معلوم ہوا نگرانی کا اثر پڑتا ہے، والدین کی نگرانی کا اولاد پر، استاد کی نگرانی کا شاگردوں پر، اور ذمہ دار کی نگرانی کا ماتحتوں پر۔ لیکن ہم سب کے مشترکہ نگراں اور سب سے بڑے نگراں، جس کی نگرانی میں ہم وقت رہتے ہیں، ہاں، استاد کی، والدین کی نگرانی کا اثر ظاہر پر پڑے گا، یعنی اندر کا معاملہ تو نہیں نا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن ہم سب کے مشترکہ اور سب سے بڑے نگراں، جن کی نگرانی میں ہم وقت رہتے ہیں، اس کی نگرانی کا جو ہمارے دلوں پر اثر ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ ہم سب کے خالق و مالک، کائنات کے ذرے ذرے کے پیدا کرنے والے، جس کو ہر طرح کی قدرت جو چاہے کر لے۔ کوئی بھی نگراں ایسا نہیں کہ اپنے ماتحت کے بارے میں جو چاہے کرے، ایسا تو نہیں۔ والد جو چاہے کرے، استاد جو چاہے کرے، نہیں، لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب ماں باپ کی نگرانی کا اثر، استاد کی نگرانی کا اثر، اپنے بڑے اور اپنے افسر اور اپنے ذمہ دار کی نگرانی کا اثر، تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم وقت ہیں، رات دن وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہمارے دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ تو اس کا جو اثر ہونا چاہیے، ہاں، اللہ ہم کو بھی عطا کرے، آپ کو بھی۔ خود اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے اندر کے رہنے سہنے کو جانتے ہیں۔ ہم باہر ہوں، اللہ جب بھی دیکھتے ہیں، اندر ہوں جب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم تنہائی میں ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ جب بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کا جو ہمارے دلوں پر اثر ہونا چاہیے، وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ یقین ہی نہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ ہے نا، جانتا تو ہے، لیکن پھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آپ حضرات کو بھی معاف کر دے۔ اللہ بہت حلیم ہے، بہت بردبار ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنے کسی چھوٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگرد کو بار 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 ایک ہی غلطی 10 بار 4 بار 6 بار کرتا ہوا دیکھے، اور ہر بار کہتا ہے کہ ابا جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، پھر کر رہا ہے شام کو، پھر پٹائی ہوئی، تنبیہ ہوئی، پھر معافی، پھر اب نہیں کروں گا۔ بہت ہی حلیم استاد ہو، بہت حلیم بردبار والد ہو، 2 4 10 بار دیکھ کر درگزر کرے گا، اس کے بعد تو نہیں لگتا۔ اللہ سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھوں کی خیانت میں مبتلا ہے، اور روز توبہ، شام کو معافی مانگتا ہے، صبح کو معافی مانگتا ہے، اور پھر کرتا ہے۔ اور جس وقت وہ معافی مانگ رہا تھا،
اس وقت اگرچہ اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نہیں کروں گا، لیکن اللہ کو معلوم یہ پھر کرے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے توبہ کی، اس وقت اس کے ذہن میں تھا میں نہیں کروں گا، تھا ارادہ نہ کرنے کا، لیکن اللہ کے علم میں تھا یہ پھر کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتے ہیں، پکڑ نہیں کرتے فوراً۔ لیکن اس کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مومن کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ماں باپ کی نگرانی، استاد کی نگرانی، ذمہ دار کی نگرانی کی ضرورت ہی نہ پڑنی چاہیے۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں تو اس پہ کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو کسی اور کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو اس بات کا یقین ہو کہ میری اولاد کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ماں باپ نگرانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ استاد کو یقین ہو کہ میرا شاگرد ایسا ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس یقین کا اس پر کیا ہے، اثر ہے، پھر استاد جو ہے اور ذمہ دار جو ہے نگرانی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اس کو تو بڑے عظیم نگرانی کا استحضار ہے، اس کو میری نگرانی کی ضرورت نہیں۔ استاد کو اپنے شاگردوں کے بارے میں یقین ہو، اس انداز کے طلبہ ہوں کہ میرے شاگرد ایسے بن چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس یقین کا ان پر اثر ہے۔ ماتحتوں کے بارے میں ذمہ دار کا یہ معاملہ ہو کہ ان پر اللہ کے یقین، علم یعلم بان اللہ یرا، یعنی اللہ کے دیکھنے اور کیفیت احسان کا اس قدر غلبہ اور اثر ہے کہ انہیں مزید کسی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھنے میں بالکل معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ جو ہی ماں باپ کی نظر پڑ گئی اولاد سنبھل گئے، جو ہی استاد کی نظر پڑ گئی شاگرد سنبھل گیا، جو ہی ذمہ دار کی نظر پڑ گئی ماتحت سنبھل گیا۔ لیکن اللہ کی نظر جو ہر وقت پڑتی رہتی ہے، اس قدر اس کا یقین ہی نہیں، یقین تو ہے لیکن اس کا اثر نہیں۔ حالانکہ اس درجے یقین ہو کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو احسان کے بارے میں فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے رہو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا یقین اس درجے کا ہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس یقین کا اور اس کیفیت احسانی کا بالکل فقدان ہے الا ماشاء اللہ۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہو تو پھر ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے۔ اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں کہ ذرا ذمہ دار ادھر ادھر ہٹ گیا، ہم کو گپ شپ کا موقع مل گئے، ذرا والدین کی نظر ہٹ گئی، اولاد بے مہار ہو گئی، ذرا استاد ادھر ادھر ہو گیا، طلبہ بے مہار ہو گئے۔ یہ سارا کا سارا فساد جو ہے دل کے اثر قبول نہ کرنے کا ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ مطلب یہ کہ علم کا اثر اگر صرف جسم پر ہو تو یہ علم سانپ ہے، اور اگر علم کا اثر کس پر ہو، دل پر ہو، تو یہ بہت بڑا دوست، بڑا مددگار ہے۔ اگر علم کا اثر تمہارے دل پر ہو تو علم تمہارا یار اور ایسا مددگار ہے کہ ہر وقت تمہاری مدد کرے گا، ہر وقت اس کا فائدہ تمہیں محسوس ہوتا رہتا ہے۔ جو قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب جانتا ہے تو پھر یہ حرکت کیسی؟ یہ نگراں ہٹ گیا، ذمہ دار ہٹ گیا۔ اب یہ جو کام ہے
اس میں غفلت کیسی؟ ذمہ دار نگرانی کرے نہ کرے، تمہارا محاسبہ کرے نہ کرے، ماں باپ تمہارا محاسبہ کرے نہ کرے، استاد تمہارا محاسبہ کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا محاسبہ یقینی ہے، پھر کسی کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ویل ہے، تباہی، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وصول کرنے کا موقع آئے تو پورا پورا، اور دینے کا موقع آئے تو کمی کے ساتھ۔ الا یظن، دیکھو اس کو یقین نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کو رب العالمین کے سامنے، لیکن اس آیت کو پڑھا، اس آیت کو سنا، اس کا مفہوم ذہن میں ہے کہ یہ صرف ناپ تول میں نہیں، یہ تو ہر مجوزہ اور محولہ ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ جو کام مثلا میں کسی جگہ ملازم ہوں، میرے ذمے جو کام ہے، اگر میں اس کام میں وقت کے اعتبار سے یا کام کے اعتبار سے کمی کر رہا ہوں، جتنا وقت مجھے دینا چاہیے تھا میں اس میں کیا کر رہا ہوں؟ کمی، اور جتنا کام مجھے کرنا چاہیے تھا، جتنے میں کر سکتا تھا، اس میں کیا کر لی؟ کمی، اور تنخواہ لے لی پوری۔ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب دینے کا وقت آیا، وقت دینا ہے 6 گھنٹے کا ہے تو اس میں کمی کر لی، 6 گھنٹے کے بجائے 5 ہی گھنٹے دے دیے، آدھا گھنٹہ صبح دیر سے گیا اور آدھا گھنٹہ شام کو جلدی نکلا، تو کمی کی نہیں کی؟ جتنا کام کرنا چاہیے تھا، جتنا کام کر سکتا تھا، اس میں کیا کی؟ کمی۔ تو گویا کہ دینے کا وقت آ گیا تو کیا کیا؟ کم۔ اور جب لینے کا وقت آ گیا مہینے کے بعد تنخواہ، تو کیا لے رہا ہے؟ پورا پورا۔ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اصل میں مومن بندہ جب بھی دین کی بات سنے، دل پر اثر کو قبول کرنے کی نیت سے سنے، عمل کی نیت سے سنے، تو انشاءاللہ عمل نصیب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس کے بعد کس کی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں، ان سے اثر نہیں ہوگا تو پھر کس کی بات کا اثر ہوگا؟ یعنی قرآن کریم کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم کو یقین آئے اور اس کا تمہارے دل پر اثر ہو؟ اللہ ہم کو بار بار متنبہ فرماتے ہیں، آگاہ فرماتے ہیں، مومن بندہ اپنے بارے میں سوچے اور بار بار سوچے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے دل کے احوال سے باخبر ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا کیا دینا ہے؟ حساب، جوانی کا، کمائی کا، خرچ کا، اپنے علم کا، یعنی میری فائل کھل جائے گی ایک مرتبہ۔ فائل جانتے ہو نا، فرشتے تیار کر رہے ہیں نا فائلیں، ہاں، ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اور میرے ساتھ جو 2 فرشتے لگائے ہیں اللہ نے، ان کو بس ہر وقت میری ہی ڈیوٹی ہے، ان کا کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں۔ دوسرے میرے بارے میں کیا کر رہے ہیں ان کو اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کام تو صرف میرا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، حلال حرام پی رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، وہ سارا کا سارا لکھ رہے ہیں۔ اس کا استحضار، اور ایک وقت آئے گا، کب آئے گا اللہ کے علم میں، لیکن آئے گا ضرور، سب کی فائلیں کھل جائیں گی۔ انسان ہوگا اور اس کے ساتھ فرشتہ، اس کے ساتھ وہ دفتر، وہ فائلیں،
کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس، یہ بالکل تیار ہے۔ اس لیے بندہ بہت سنبھل کر رہے، بہت سنبھل کر، تھوڑے دنوں کا کام ہے، تھوڑے دنوں کا کام ہے دنیا، اللہ میری غفلت کو دور کرے، بہت تھوڑے دنوں کا کام ہے، چاہے 50 60 سال 70 سال بھی گزریں، لیکن آخرت میں ایسا محسوس ہوگا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اگر کوئی دنیا میں 100 سال 200 سال بھی زندہ رہا، جب آخرت میں پہنچے گا اور آخرت کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس کو یوں محسوس ہوگا کہ میں دنیا میں نہیں رہا مگر یا تو صبح سے دوپہر تک، یا دوپہر سے، اور رات کتنا ہوگا 100 سال 200 سال، پہلی امتیں 500 سال 600 سال، لیکن وہاں کیا لگے گا جیسے کہ آدھا دن رہ گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ جیسے آدھا دن رہا، پھر یہ کہ دنیا کا کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ کتنی بھی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں پوری زندگی گزاری اور اللہ نے اس کو جنت دی، اس کو پوچھا جائے گا کوئی پریشانی مصیبت کبھی دیکھی تو نہیں؟ کیا کہا تھا میں نے اس سے پہلے بھی کہ وہ قسم کھا کر کہے گا میں نے کبھی کوئی مصیبت پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری، چاہے دنیا میں بالکل عیش میں، آرام میں، راحت میں، سکون میں، خوشی میں، نعمتوں میں رہا ہو، اور اللہ بچائے جہنم میں جانا پڑا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کبھی کچھ دنیا میں کوئی آرام، راحت، آسائش، خوشی دیکھی ہے؟ تو قسم کھا کر کہے گا کبھی۔ اس لیے یہ چند روزہ زندگی ہے، آدمی ذرا سوچ سمجھ کر اس زندگی کو گزارے۔ اگر صرف یہ دنیا ہوتی، آگے کا معاملہ نہ ہوتا تو چلو، لیکن ہم ایمان والے بندے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب و کتاب ہے، پھر یا جنت ہے یا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مفید بنائے، کارآمد بنائے۔ اللہ میری غفلت کو دور کر دے، آپ حضرات کی غفلتوں کو بھی دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب کرے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب کرے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔